ہوتا اعلیٰ حضرت کرتے. کہتے میں نہیں تقلید کرتا امام اعظم. علم کا سمندر ہے اعلیٰ حضرت, لیکن تقلید کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی. آج ترجمے پہ چند کتابیں پڑھ کے, اردو کی چند کتابیں پڑھ کے لوگ امام اعظم پر اعتراض کرتے ہیں. تو یاد رکھیں امت میں 4 ہی ایسی ہستیاں ہوئی ہیں جنہوں نے اصول دین وضع کر کے نا اجتہاد کیا ہے. یہ بات اصل میں مشکل ہے کہ وہ اجتہاد کے اصول وضع کر لیں. ان پر پوری امت نے اعتماد کیا ہے. وہ 4 ہستیاں ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل. باقی جو فقہا ہیں, امام ہیں, وہ سب ان کی تقلید کرنے والے ہیں. اور ان 4 میں جو سب سے بلند مرتبہ ہے وہ ہمارے امام صاحب ہیں جنہیں امام اعظم کہا جاتا ہے. امام, اللہ نے ہمیں فاروق دیے تو فاروق, غوث دیے تو غوث, اور امام دیے تو امام اعظم, وڈے امام. امام اعظم کا مطلب کیا ہے؟ یہ تشریح میں اس لیے کر رہا ہوں آج ان کا یوم وصال ہے اور ہماری گردنوں پہ احسان ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا. داتا صاحب نے کشف المعجوب میں لکھا ہے 1000 سال پہلے. کشف المعجوب میں داتا صاحب نے لکھا ہے میں ایک رات ملک شام میں حضرت بلال حبشی کی قبر پر حاضری کے لیے گیا. رات ہو گئی, میں قبر کے پاس ہی لیٹ گیا. اس رات خواب میں مجھے رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوئی. واہ بلال حبشی, آج بھی کوئی آپ کے پاس حاضری دے آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے رسول اللہ کی کچہری میں لے جاتے ہیں. داتا صاحب لکھتے ہیں مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی. کہاں زیارت ہوئی؟ میں اس رات حضرت بلال حبشی کے مزار پہ سوا, وہاں سو گیا, خواب میں حضور کی زیارت ہوئی. کیسے زیارت ہوئی؟ حضور حرم میں تشریف لا رہے ہیں, مسجد حرام میں, اور آپ نے ایک بوڑھے شخص کو گود میں یوں اٹھایا جیسے بچوں کو اٹھایا جاتا ہے. میں حیران ہوں, داڑھی سفید ہے اس بابے کی جنہیں رسول اللہ نے بچوں کی طرح اٹھایا ہوا ہے, جیسے بچوں کو گود میں اٹھاتے ہیں. میں نے سوال نہیں کیا, میرے دل میں خیال آتا ہے یہ کون بزرگ ہیں جنہیں رسول اللہ نے گود میں اٹھایا ہوا ہے. میری زبان پہ سوال نہیں آیا, دل میں خیال آیا ہے. تو حضور میری طرف متوجہ ہو کے فرماتے ہیں علی حجویری یہ تیرے امام نعمان بن ثابت ہیں. یعنی حضور دل کے ارادوں کو جانتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو حضور نے اٹھایا ہوا ہے تو چل کون رہے ہیں؟ حضور. ابو حنیفہ اپنے قدموں سے نہیں چل رہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا امام اعظم ابو حنیفہ نے جو اجتہاد کیا ہے حضور کروا رہے ہیں, وہ اجتہاد کر رہے ہیں. وہ فنا فر رسول کے اس مقام پر ہے کہ حضور نے انہیں اپنی گود میں اٹھا رکھا ہے. اور حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کشف سری میں یہ بات واضح ہوئی ہے کہ جب قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے وہ تائید کریں گے, وہ نماز پڑھیں گے تو امام اعظم ابو حنیفہ کے طریقے پر پڑھیں گے. تقلید نہیں, وہ تائید کریں گے کہ جو اجتہاد امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے وہی فقہ کے 4 اماموں میں سب سے اعلیٰ اجتہاد ہے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 80 ہجری میں ولادت ہوئی. 70 سال آپ نے عمر پائی. 150 ہجری میں آپ کا وصال ہوا اور آپ کی صحابہ سے ملاقات ہوئی ہے. اور آپ کے شاگرد اتنے بڑے بڑے ہیں کہ اس دور میں پورے عالم اسلام کا جو سب سے بڑا چیف جسٹس تھا وہ آپ کا شاگرد ہے. قاضی القضات حضرت قاضی ابو یوسف وہ آپ کے شاگرد ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے شاگرد. اور امام محمد اتنے سونے تھے
کوفے کے بازار سے گزر رہے ہیں نا، ایک دکاندار اٹھا ہے اور آپ کو دیکھ کے کلمہ پڑھنے لگ گیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کس چیز سے متاثر ہوئے ہو؟ اس نے کہا چھوٹا محمد اتنا سونا ہے، بڑے محمد کی شان کیا ہوگی۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے جو شاگرد ہیں نا، کوئی ان تک نہیں پہنچ سکتا، ان کے علم تک، ان کا علم اتنا تھا۔ ان کی کتابیں آج کتاب الخراج آج بھی سند کی حیثیت رکھتی ہے فقہ حنفی میں۔ اور فقہ حنفی میں یہ ایک غلط فہمی بھی ہے جو دور ہونی چاہیے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو فتویٰ دیتے تھے نا، اس کے لیے آپ نے پورا ایک بینچ بنایا ہوا تھا مفتیوں کا، یعنی آپ کے شاگرد 70 مفتی بیٹھتے ہیں، ایک مسئلے پہ غور کرتے ہیں، پھر ایک نتیجہ نکالتے ہیں، پھر وہ امت کے سامنے بیان ہوتا ہے۔ لیکن بڑے استاد آپ تھے تو مسئلہ منسوب آپ کی طرف ہی ہوتا تھا، ورنہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ اکیلے شخص کی فقہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ استاد تھے، رہنمائی کرتے تھے، لیکن 70 ذہن اور بھی وہاں موجود ہوتے تھے۔ آپ نے ایک پورا بینچ بنایا ہوا تھا، اور وہ اس دور کے نابغہ روزگار لوگ تھے جو فقہ حنفی کی تدوین میں شامل ہوئے ہیں۔ بلاغت میں الگ بیٹھے ہوتے تھے، حدیث کے امام الگ بیٹھے ہوتے تھے، تفسیر کے امام الگ بیٹھے ہوتے تھے۔ تفسیر، حدیث، بلاغت، صرف، نحو، منطق، سب کے جو ہے نا وہ اس دور کے مایا ناز لوگ وہ وہاں موجود ہوتے تھے جب کسی ایک آیت پہ غور ہوتا تھا، اور سب مل کے یہ نتیجہ نکالتے تھے۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ ان کی رہنمائی فرماتے تھے، لیکن چونکہ آپ سب سے بڑے تھے، استاد تھے، تو فتویٰ منسوب آپ ہی کی طرف ہوتا تھا، فقہ حنفی آپ ہی کی طرف منسوب ہوئی۔ ورنہ آپ کا جو اصل نام ہے وہ نعمان ہے۔ ابو حنیفہ آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ حنیفہ عراق میں دوات کو بھی کہتے تھے۔ کس کو؟ ایک دوات رکھتے نا تو ارد گرد شاگرد بیٹھے ہوتے تھے جو سیاہی لے کے لکھتے تھے۔ امام اعظم لکھوا رہے ہیں، شاگرد لکھ رہے ہیں، تو بسا اوقات 400 دواتیں پڑی ہوئی ہیں اور ان کے ارد گرد شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، سب لکھ رہے ہیں۔ تو آپ مشہور ہو گئے کہ آپ بڑے علم والے ہیں، دوات والے یعنی بڑے علم والے۔ یہ آپ کی وصفی کو نیت ہے، نسبی کو نیت نہیں ہے۔ آپ کی اولاد میں صرف ایک بیٹے ہیں آپ کے، حماد۔ حنیفہ نام کی کوئی بیٹی نہیں ہے۔ بعض نے کہا ہے لیکن اس کو رد کیا محققین نے کہ حنیفہ نام کی آپ کی کوئی بیٹی نہیں ہے، آپ کے ایک ہی بیٹے ہیں، حماد۔ باقی آپ کس مسند پہ بیٹھے تھے، یہ بھی بڑی ایمان افروز گفتگو ہے کہ آپ کس مسند پہ بیٹھے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے بھیجا۔ کس کو؟ صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود۔ مولا علی شیر خدا کوفے تشریف لائے تو فرمایا اللہ عبداللہ بن مسعود پہ رحمتیں کرے۔ عبداللہ بن مسعود نے کوفے کو علم سے بھر دیا ہے، باب مدینہ تو علم آ گئے۔ عبداللہ بن مسعود وہاں ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر جناب شعبی، پھر ابن علقمہ، یہ کوفے میں سب سے بڑے مفتی تھے جو فتویٰ دیتے تھے۔ ان کا وصال ہوا ہے۔ پھر حماد، ان کا وصال ہوا ہے، سیٹ خالی ہوئی، کس کو بٹھائیں اس مسند پہ؟ مسند کس کی تھی؟ پہلے مولا علی فتویٰ دیتے رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود فتویٰ دیتے رہے ہیں، امام شعبی دیتے رہے ہیں، ابن علقمہ دیتے رہے ہیں، حماد دیتے رہے ہیں۔ اس مسلح پہ بیٹھ کے جب ان کا وصال ہو گیا، اہل کوفہ نے کہا اس وقت اس مسلح پہ بیٹھ سکتے ہیں تو نعمان بن ثابت بیٹھ سکتے ہیں۔ تو فقہ حنفی کے اصل جو بانی ہیں مولا علی شیر خدا کے فتوے ہیں، پھر حضرت عبداللہ بن مسعود کے فتوے ہیں۔ ان کی روشنی میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فتویٰ دیا کرتے تھے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے جو دادا ہیں زوتی،
ان کو کلمہ پڑھایا تھا مولا علی شیر خدا نے، امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا۔ ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو بیٹا لے کے وہ مولا علی کی بارگاہ میں گئے جن کا نام ثابت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے والد ثابت، انہیں مولا علی کی گود میں رکھا گیا تو مولا علی نے دعا دی ہے۔ اس دعا کی برکت یہ ہے کہ جناب ثابت کے گھر اللہ نے ابو حنیفہ جیسا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ مولا علی شیر خدا نے امام اعظم ابو حنیفہ کے والد ثابت کو دعا دی تھی اور ان کے منہ میں اپنے ہاتھ سے کوئی چیز ڈالی تھی، کھانے والی چیز، اور دعا دی تھی۔ حماد کہتے ہیں جو بیٹے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مولا علی کی دعا کا اثر ہے کہ ہمارے خاندان میں علم جاری ہوا ہے۔ اور دوسرا پہلو علم کا، اس کے لیے آپ سب کی بڑی توجہ کی ضرورت ہے، آپ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو حج کرنے کا بڑا شوق تھا۔ پہلی دفعہ جب آپ گئے نا حج کرنے، زمزم شریف پینے لگے تو آب زمزم کی یہ شان ہے، حدیث ہے ماء زمزم لما شرب لہ، آب زمزم جس نیت سے پیا جائے اللہ وہ نیت پوری کر دیتا ہے۔ یعنی آب زمزم پینے سے پہلے دعا مانگو، رب دعا قبول کر لیتا ہے۔ ابھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اس علم کے راستے پہ نہیں چلے، علم کے رسوخ اور اعلیٰ مقام تک نہیں پہنچے، حج کرنے گئے ہیں، زمزم پینے لگے ہیں، دعا مانگی یا اللہ مجھے علم میں بلند مقام عطا فرما۔ اللہ نے دعا قبول کی ہے اور پھر ایسا علم عطا کیا ہے کہ صرف اپنے دور کے ہی بڑے عالم نہیں بلکہ قیامت تک پیتے ہیں۔ کوئی حاجی آیا، کوئی عمرہ کر کے آیا، جب زمزم پینے لگے تو آج کے درس قرآن کا یہ درس، یہ سبق یاد کر لیں کہ زمزم پینے سے پہلے دعا مانگنی ہے۔ دل میں جو جو آرزویں ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے پھر زمزم پئیں۔ زمزم پینے سے پہلے جو دعا مانگی جائے اللہ وہ دعا قبول فرما لیتا ہے۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا آج یوم وصال ہے، آپ کے حوالے سے میں نے چند ایک گزارشات پیش کی۔ آپ کی ولادت وہ تو کوفے میں ہوئی لیکن وصال بغداد شریف میں ہوا ہے، اور آپ کا مزار بغداد شریف میں ہے، اور آپ کے مزار پر آج ارد گرد چاروں طرف اولیاء کے مزار ہیں۔ حضرت بشر حافی آپ نے سنا ہے نام، جو بغداد کی گلیوں میں ننگے پیر چلتے تھے، ان کا مزار حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار کے قریب ہے، ایک طرف ان کا مزار ہے۔ میں نے حاضری دی ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر، تو ایک طرف حضرت بشر حافی کا مزار ہے، دوسری طرف حضرت ابو بکر شبلی ان کا مزار ہے۔ وہ پتہ ہے یہ شبلی کون ہے؟ حضرت جنید بغدادی کے شاگرد ہیں، لیکن ان کی فضیلت میں ایک روایت کہ اس دور کے ایک محدث تھے ابو بکر مجاہد، وہ جب حدیث پڑھاتے تھے اگر بغداد کا بادشاہ بھی آ جاتا تھا وہ اٹھتے نہیں تھے۔ لوگ بتاتے نا شاگرد کہ وزیر اعظم آ گیا ہے، وہ کہتے بیٹھ جائے میں حدیث پڑھا رہا ہوں، وہ اٹھتے نہیں تھے بادشاہ کے لیے۔ شبلی آئے، ابو بکر مجاہد کھڑے ہو گئے، اٹھ کے درویش کو سینے سے لگایا، اپنے ساتھ مسلح پہ بٹھایا۔ شاگردوں نے کہا آپ بغداد کے خلیفہ کے لیے تو اٹھتے نہیں تھے، آج ایک دیوانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، حدیث پڑھا رہے تھے، ایک دیوانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ حضرت ابو بکر مجاہد انہوں نے فرمایا میں نے وہی کیا ہے جو کر رات خواب میں رسول اللہ کو کرتے دیکھا ہے۔
شاگردوں نے پوچھا خواب کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا مسجد نبوی ہے، حضور اپنے مصلی پہ تشریف فرمایا، یہ دیوانہ حضور کی محفل میں حاضر ہوا، میں نے خواب میں دیکھا حضور کھڑے ہو گئے ہیں اور حضور نے شبلی کو بغل میں لیا ہے، پھر اپنے ساتھ مصلی پہ بٹھایا ہے۔ تو اہل محفل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شبلی کے ساتھ اس محبت کا سبب کیا ہے؟ تو میرے آقا کریم نے فرمایا شبلی جب فرض نماز سے فارغ ہوتا ہے تو سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اور بعض نے کہا صرف پہلی آیت جو لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یہ آیت پڑھ کے پھر میرے طرف متوجہ ہو کے مدینہ منورہ کی طرف شبلی 3 دفعہ درود پڑھتا ہے۔ کوئی مشکل عمل ہے؟ نہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا شبلی کا یہ معمول مجھے بڑا پسند ہے۔ تو وہ جو شبلی ہیں ان کا مزار حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار کے قریب ہے، دوسری طرف حضرت جناب بشر حافی کا مزار ہے، اور سامنے حضرت ابو الحسین نوری ان کا مزار ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار کے ارد گرد اولیاء کرام کے مزارات، اور آپ کا مزار جہاں آپ کا روضہ بنایا گیا ہے وہاں آپ نے 7000 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی ہوئی۔ کتنی دفعہ؟ ہم میں سے تو بعض ایسے ہیں جنہوں نے آج تک 7 دفعہ نہیں پڑھا ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے جہاں آپ کا وصال ہوا ہے 7000 دفعہ اس جگہ پہ بیٹھ کے قرآن پڑھا ہوا ہے۔ 7000 ختمات قرآن خود آپ نے وہاں کیے ہیں، کتنی برکتوں والی جگہ ہوگی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، ہمیں فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کا شرف عطا فرمایا ہے، اور امت میں ہر دور کے اندر سب سے زیادہ مقلدین ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلدین ہیں۔ یہ بر صغیر میں، افغانستان میں، ترکی میں سب سے زیادہ مقلدین امام اعظم ابو حنیفہ کے، مصر میں حضرت امام شافعی کے مقلدین، اور عرب شریف میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلدین بھی ہیں، لیکن قدر زیادہ تعداد حنبلیوں کی ہے، امام احمد بن حنبل کے مقلدین، اور کچھ تعداد امام مالک کے، کیونکہ امام مالک مدینہ منورہ میں ہی رہتے تھے، امام مالک کا قیام ہی مدینہ منورہ میں تھا، لیکن ان تینوں اماموں کے مقلدین اگر ملا بھی لیے جائیں پھر بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلدین کی تعداد ہر دور میں سب سے زیادہ رہی ہے۔ تو آج ہم درس قرآن میں جیسے امام شافعی نے فرمایا کہ جس نے تمہیں نماز یاد کرائی ہے، تم جب نماز پڑھو تو ان کے لیے بھی دعا کرو، اس استاد کے لیے، تو امام اعظم ابو حنیفہ نے ہمیں فروعی مسائل میں شریعت سکھائی ہے، تو آج کا درس قرآن ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ایصال ثواب کے نام منسوب کرتے ہیں۔ 3 نسبتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں اس مہینے کی۔ چوتھی نسبت جو اس مہینے کا خاص تعارف ہے اور جس کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، خطبہ میں نے اسی کے پیش نظر آیت بھی پڑھی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور کے وجود پاک سے دنیا کو جو جو رحمتیں ملی ہیں ان میں ایک رحمت گناہ بخشوانے کا موقع۔ ہماری تخلیق کا مقصد ہے اللہ کی عبادت، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کی، لیکن انسان کمزور بھی ہے،
انسان بھولنے والا بھی ہے، کبھی غافل بھی ہو جاتا ہے، دل کی حالت ہمیشہ ایک جیسی نہیں۔ اس محفل میں بیٹھا ہوا کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ میں نے عبادت کا حق ادا کیا ہے، کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ ہم سے پچھلی زندگی میں کہیں نہ کہیں کوتاہی ہوئی، غفلت ہوئی، گناہ ہوئے۔ حضور کی رحمت یہ ہے کہ میرے آقا کریم نے ایسا نظام عطا فرمایا ہے، نظام رحمت، جو حضور کے اس نظام میں ڈھل جائے گا اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے آقا کریم اپنے حجرے سے مسجد نبوی میں رونق افروز ہوئے۔ یہ دیوار ہے جس کے ساتھ حضور کے حجرے ہیں۔ یہاں قبلہ، جہاں بیٹھ کے حضور نماز پڑھاتے، قبلہ رخ مصلی۔ حضور تشریف لائے حجرے سے اور اپنے مصلی پہ جلوہ افروز ہوئے تو آپ مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اس دن حضور کے رخسار یوں سرخ تھے کہ جیسے کسی نے انار نچوڑے ہوئے، یوں آپ کے رخسار سرخ تھے خوشی سے۔ آپ تشریف فرما ہوئے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہر انداز ہی خوبصورت ہے، لیکن آج آپ کے چہرے پہ جو خوشی ہے یہ بہت زیادہ خوشی ہمیں نظر آ رہی ہے، اس خوشی کا سبب کیا ہے؟ فرمایا میری امت کے لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول دیا۔ اگر کسی نے 70 سال گناہوں میں گزارے ہیں، موت کا فرشتہ نظر آنے سے پہلے پہلے میرا امتی آ گیا توبہ کرنے کے لیے، تو فرمایا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ فرمایا آج میرا دل اس لیے زیادہ خوش ہے، آج آیت نازل ہوئی ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ محبوب اعلان کر دیجئے، اعلان ہونے لگے رحمت کا۔ اللہ خود ہی فرما دیتا یا عبادی الذین اسرفوا، قل نہ لایا جاتا، یہ قل کیوں لایا گیا ہے؟ قل یا عبادی الذین، اعلان رحمت ہے خدا کی طرف سے، لیکن خدا رحمت کا اعلان رحمت للعالمین کی زبان سے کروا رہا ہے۔ محبوب میری رحمت کا اعلان آپ اپنی زبان سے فرمائیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا